یہ بچوں کے لیے بھی ٹپ ہے اور ان کے لیے بھی جو بگنرز ہیں کہ کس طریقے سے ہم مفرد سے مرکبات کی طرف جاتے ہیں. آپ لوگ پریشان ہو جائے کہ شاید یہ بچوں کے لیے ہے، نہیں، یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو بگنر ہے، ابھی قرآن کو سیکھ رہا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں نیو مسلمز کی ہم بات کر لیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم کر رہے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 9. ہمارے کورس کے 2 سیکشن ہیں. تلاوت کے سیکشن میں ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 116 سے، اور دوسرا سیکشن ہے جی قواعد کا، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے مرکبات. پچھلی کلاس میں ہم نے مفردات سیکھے تھے یعنی کہ انڈیویجول لیٹرز، اور آج مرکبات سیکھیں گے یعنی کہ انڈیویجول سے کمپاؤنڈ لیٹرز جو ہیں وہ کیسے بنائے جاتے ہیں، یا ایک لفظ سے حروف کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو آغاز کرتے ہیں اپنے قواعد کا. چلیں جی، آج کی کلاس جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. اور آج کی کلاس میں ہم نے مرکبات بنانے سیکھنے ہیں. مفرد لیٹرز کے بارے میں پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، اور اس کلاس میں مفرد سے مرکبات کی طرف کا انشاءاللہ تعالی ہمارا سفر رہے گا. آپ یوں کہہ لیں کہ انڈیویجول لیٹرز سے ہم نے کمپاؤنڈ لیٹرز بنانے ہیں، تو یوں آپ لوگوں کے لیے سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے ہمارے پاس لیٹر با. با کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ با کے نیچے جو ہے وہ ایک ڈاٹ ہوتا ہے. با کا ایسا کریں گے کہ ہم درمیان میں سے کٹ لگائیں گے، اور کٹ لگانے کے بعد ہم ہاف با کی جو شیپ ہے وہ ہم اس کے ساتھ ہی لکھ لیں گے. یہ ہے جی ہمارے پاس ہاف با. نہ با کی اس جگہ کوئی لیٹر جڑ سکتا ہے اور نہ با کی اس جگہ کوئی لیٹر جڑ سکتا، بلکہ آپ نے اس جگہ کٹ لگایا، ہاف با جو ہے وہ آپ نے اس طریقے سے لے لیا. اب اس ہاف با کے ساتھ ہم ایک اور لیٹر لکھیں گے، با لکھ لیں. ٹھیک ہے، از اکول ٹو، اب آپ ایک با کا کرو بنائیں گے اور دوسرا پورا با جو ہے وہ لکھ لیں گے. تو اس طریقے سے بڑے لیٹر کے ساتھ آپ دوسرا لیٹر جو ہے وہ جوڑ سکتے ہیں. پہلے ہم نے با ہاف کیا اور اس کو جو ہے ایک پورے لیٹر کے ساتھ جا کے جوڑ لیا. تو اس طریقے سے آپ جو ہیں کمپاؤنڈز بنا سکتے ہیں. نیکسٹ چلیے نیکسٹ لیٹر کی طرف. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس تا. تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں. اب آپ ہاف تا لے لیں، یعنی کہ اس کو یہاں سے کٹ لگا لیں اور اس طریقے سے اس کی ہاف شیپ جو ہے وہ لے لیں، پلس آپ ساتھ میں با ہی ایڈ کر دیں ایگزامپل کے طور پہ. ٹھیک ہے، اور اب آپ دونوں کو ملائیں، از اکول ٹو تا لیں، ہاف تا اور با پورا. تو اس طریقے سے آپ نے مفرد سے جو ہے وہ کمپاؤنڈ پھر سے بنا لیا. سو ایزی. نیکسٹ لیٹر ہے جی ہمارے پاس سا. سا کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے ہاف سا لینا ہے، یعنی کہ آپ نے سا کو کٹ لگا لیا، ساتھ ہی آپ نے با ایڈ کر دیں ایگزامپل کے طور پہ، از اکول ٹو سا اور با. تو آپ نے مفرد سے جو ہے وہ کمپاؤنڈ لیٹرز جو ہیں وہ آسانی سے بنا لیے. ٹھیک ہے جی، سا کا آپ نے کٹ لگا لیا. تو یہ ہے آپ لوگوں کے سامنے مفرد اور مرکبات. نیکسٹ چلتے ہیں. نیکسٹ لیٹر ہے جی ہمارے پاس جیم. جیم کو بھی آپ اس سیکشن سے جو ہے وہ کٹ لگائیں گے، اور جو جیم کا فرسٹ پارٹ ہے وہ آپ لکھیں گے اور اس کو لیفٹ سائڈ پہ موو کر دیں گے. جیم کے ساتھ آپ ایسا کریں، ہا کو بھی لکھ لیں اور ہا کے ساتھ آپ لکھ لیں خوا کو. ہا کو بھی کٹ لگا لیں اور خوا پہ بھی کٹ لگا لیں، جس طرح ہم نے جیم پہ کٹ لگایا تھا. اب جیم، ہا اور خوا کو جو ہاف پارٹ ہے وہ ہم لیفٹ سائڈ پہ لکھ لیں گے. اس کے ساتھ ایگزامپل کے طور پہ کوئی نہ کوئی ہم لیٹر لے لیتے ہیں. فار ایگزامپل ہم تا لے لیتے ہیں. اب ہم بنائیں گے ان کے مرکبات. پہلے آپ نے جیم کا ہاف پارٹ لکھا، پھر اس کے بعد ہا کا، پھر اس کے بعد خوا کا، اور اسی طریقے سے جوائن کرتے جائیں اور ساتھ میں آپ تا آخر میں ملا دیں. آخر میں پورا لیٹر آئے گا، جیم، ہا، خوا اور تا. یہ ایک کمبینیشن بن گئی. اب رائٹ سائڈ پہ آ گئے ہمارے پاس مفرد اور لیفٹ سائڈ پہ آ گئے ہمارے پاس مرکبات. ایسا کرتے ہیں کہ با، تا، سا، جیم، ہا، خوا، ان 6 لیٹرز کو ملا کے ایک لمبی کمبینیشن ہم بناتے ہیں.
آپ 2-3 कर्व्स بنا لیں، ہا اور خا یا جیم کے فرسٹ پارٹ جو ہے وہ ایڈ کر لیں، اور آخر میں جو ہے کوئی بھی لیٹر آپ ایڈ کر لیں اس کو بند کرنے کے لیے، وہ پورا ہوگا. یہ ہے با، پھر اس کے بعد تا، پھر خا، پھر سا، پھر با، پھر اس کو آپ ایسا کریں ہا رہنے دیں، اور اس کو تا کر لیں، اور اس کو جیم کر لیں، یا اس کو ہا کر لیں، اس کو خا کر لیں، اور ایک نیچے ڈاٹ لگا دیا وہ با کا. یہ جو ڈرل ہے، یا یہ کہہ لیں کہ یہ جو ایکسرسائز ہے، یہ آپ بچوں کے لیے کروا سکتے ہیں. ان کو مفرد سے مرکبات بنانا سکھائیں، اور اس کے بعد لمبی لمبی کمبینیشنز بنا کے ان سے پوچھیں کہ اچھا یہ کون سا لیٹر ہے، یہ کون سا لیٹر ہے. تو بچوں کو سکھانا مرکبات بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. رائٹ سائڈ پہ آگے ہمارے پاس مفرد، اور لیفٹ سائڈ پہ ہمارے پاس آگے جی مرکبات. نیکسٹ کمبینیشن میں ہمارے پاس آ جاتا ہے جی دال اور زال کا پیئر. سب سے پہلے آپ دیکھیے دال کی شیپ کو. دال کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اس کی دونوں پوزیشنز پہ لیٹر نہیں جڑ سکتا کوئی بھی. آپ نے اس کے اوپر لیٹر جوڑنے کے لیے پیچھے والی سائڈ پہ کوئی نہ کوئی لیٹر جوڑ سکتے ہیں. جیسے ہم نے با کا ایک ہاف پارٹ بنایا تھا نا، اس کا ایک کرو بنایا تھا، اسی طرح آپ دال کے بھی پیچھے والی سائڈ پہ ایک کرو جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. بیک سائڈ پہ اس کا کرو بنے گا. اب دونوں کو میں درمیان میں ڈیوائڈ کر کے دکھا رہی ہوں کہ دو یہ الگ الگ لیٹرز ہوں گے. ایک کرو بنائیں، دوسرا کرو بنائیں، تیسرا کرو بنائیں، 3 کروز بنا لیں، اور مثال کے طور پہ ساتھ میں آپ نے دال لے لیا. اب پورا جو ہم مرکب بنائیں گے اس طریقے سے آپ جوڑتے جائیں، جتنے مرضی کرو آپ بیک سائڈ پہ لگاتے جائیں. اب ایک کو آپ با کہہ دیں، ایک کو آپ تا کہہ دیں، ایک کو با کہہ دیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دال ہو جائے گا. تو اس طریقے سے دال کا مرکب بنانا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. دال کے نیچے اس کا جو پیر ہے وہ ہے زال. زال کا دیکھ لیجئے، زال بھی اس طریقے سے ہاف جو شیپ جیسے ہم نے با کی بنائی تھی، ایک ہم پیچھے والی سائڈ پہ بیک سائڈ پہ ایک کرو سا بنائیں گے. درمیان میں ڈیوائڈر سا لگا رہی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہم نے یہاں پہ ان دونوں کو جوڑا ہے. پھر آپ 1 2 یا 3 اپنی پسند سے جتنے بھی آپ نے کروز لینے وہ لیں، پلس ساتھ میں آپ نے زال لے لیا. اور پیچھے میں زال کا نقطہ لگانا بھول گئی ہوں، لیکن میں تھوڑا سا آگے جا کے ویڈیو پہ اس کو مجھے یاد آ جائے گا تو میں اس کو جو ہے وہ لگا دوں گی، تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. تو تا، با، سا اور زا 3 کروز بنائے، اور اس طریقے سے ہم نے زال کی کمبینیشن جو ہے وہ بنا دی. رائٹ سائڈ پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں جی مفرد، اور لیفٹ سائڈ پہ ویسے جیسے ہم اوپر بنا رہے تھے وہ ہے جی ہمارے پاس مرکب. یہ میں نے ذرا بلو مارکر یوز کر لیا تھا تو دوبارہ سے ریڈ یوز کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے. نیکسٹ پیئر جو ہمارے پاس آئے گا وہ ہے جی را اور زا کا. سب سے پہلے را دیکھ لیجئے. را کے لیٹر کی نشاندہی آپ لوگوں نے بچوں کو پہلے کروا دینی ہے کہ را کی جو شیپ ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے، اور را کے ساتھ بھی آپ سیم ایز اٹ از وہی کریں گے کہ بیک سائڈ پہ آپ کو کروز لگانے ہوں گے. ایک کرو لگا لیجئے، اور اس کے بعد 2 یا 3 کرو اس طریقے سے آپ آسانی کے ساتھ لگائیں، پلس اور ساتھ میں را، کیونکہ جتنا زیادہ آپ اس کو کھول کے لکھیں گے اتنا زیادہ ہی بچوں کو اس کی سمجھ اچھے سے آئے گی. آپ 2-3 کروز بنائیں اور بعد میں آپ را لگا لیں. دیکھیں را کی ڈفرینٹ شیپ آتی ہے عربک میں، تو یہاں پہ میں نے یہ جو ایک اور شیپ ہے را کی وہ یوز کر کے بتائی ہے. تو یہاں پہ با، تا، سا اور را 4 یہاں پہ لیٹرز آ گئے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس زال. زال کو بھی آپ اس طریقے سے لکھیں گے، اور لکھنے کے بعد یہاں پہ مجھے یاد آ گیا تھا کہ زال کا میں نے ڈاٹ نہیں لگایا. تو زا پہ آپ پیچھے کرو بنائیں گے، اور ایک کرو ہو گیا، دوسرا، تیسرا، پلس ہمارے پاس زا آ گئی، اور اسی طریقے سے ان سب کروز کو زا کے ساتھ میچ کرتے ہوئے مرکب بنا دیجیے. اور یہ جتنے بھی مرکبات آپ بنا رہے ہیں نا، اس کے بعد آپ نے بچوں کو صرف کروز بنا کے ان کو دینا ہے. وہ خود جوڑیں گے اور خود سلیکٹ کریں گے کون سا با ہے، کون سا تا ہے، کون سا سا ہے. یہ وہ خود ڈاٹ لگائیں گے، کیونکہ ڈاٹ بھی آپ نے ہی ان کو سکھانے ہیں. ڈاٹ کے حساب سے ان کو نشاندہی کرنا سکھائیں. رائٹ سائڈ پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں مفرد، اور لیفٹ سائڈ پہ مرکبات. یہ ہو گئی ہمارے پاس مزید کمبینیشن. ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو یہاں تک جتنے بھی لیٹرز ہم نے پڑھے ہیں وہ سمجھ آ چکے ہوں گے. چلیں جس کے بعد نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. نیکسٹ لیٹر ہے جی ہمارے پاس سین. سین کو سب سے پہلے لکھ لیجئے. 2 اس کے کروز ہوتے ہیں اور ایک گول سا اس کا پیٹ ہوتا ہے، اور پیٹ کو آپ درمیان سے کٹ لگائیں گے، اور اس طریقے سے سین ہاف جو ہے، ہاف سین، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اگزامپل کے طور پہ کوئی نہ کوئی لیٹر ساتھ ایڈ کر لیں. ہم یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں تا کو. سین اور تا از اکول ٹو سین اور تا. اس طریقے سے جو ہے وہ اس کا مرکب بن جائے گا. ٹھیک ہے، پہلے آپ نے مفرد لکھنا ہے، پھر آپ نے مفرد کی ہاف شیپ لکھنی ہے، کسی بھی اور سیمپل کو ساتھ میں لکھنا ہے، اور پھر آپ نے مرکب بنانا ہے.
اسی طرح شین کو دیکھ لیجئے، شین کٹ لگایا اور اس کے بعد آپ نے شین کی ہاف شیپ لی اور ساتھ میں آپ تا رکھ لیں، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو لیٹر آسان لگے، اور اس کے بعد مرکب بنا دیجئے۔ تو اس طریقے سے بچوں کو جب آپ سٹیپ بائی سٹیپ سکھائیں گے تو ان کو مرکب بنانا آسان لگے گا۔ یہ بچوں کے لیے بھی ٹپ ہے اور ان کے لیے بھی جو بگنرز ہیں کہ کس طریقے سے ہم مفرد سے مرکبات کی طرف جاتے ہیں۔ آپ لوگ پریشان ہو جائے کہ شاید یہ بچوں کے لیے ہے، نہیں، یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو بگنر ہے، ابھی قرآن کو سیکھ رہا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں نیو مسلمز کی ہم بات کر لیں۔ تو رائٹ سائڈ پہ ہمارے پاس ہے جی مفرد اور لیفٹ سائڈ پہ ہے جی مرکب۔ اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ لیٹر کی طرف، نیکسٹ کمبینیشن کی طرف۔ نیکسٹ پیئر ہے ہمارے پاس سواد کا۔ میں ذرا اس کو دوبارہ سے کریکٹ کر کے لکھ دوں، مجھ سے ذرا صحیح نہیں لکھا گیا۔ درمیان سے اس کو کٹ لگائیں گے، پھر آپ ہاف سواد لے لیں گے اور ایگزامپل کے طور پہ ایسا کریں کہ ساتھ میں آپ سین لے لیں۔ میں نے سین لیا ہے، آپ بھی جو لیٹر لینا چاہیں وہ لے لیں۔ سواد اور سین کو یوں ملا کے اس کا مرکب بنا لیں۔ نیکسٹ لیٹر ہے ہمارے پاس دواد کا۔ دواد کو کٹ لگائیں گے، اس کی ہاف شیپ لیں گے، پلس ساتھ میں آپ لے لیجئے سین کو، دواد اور اس طریقے سے سین کو ملا کے مرکب بن جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ مزید ایک بات میں بتاتی چلوں کہ جو نیکسٹ پیر ہے ہمارے پاس طا اور ضا کا، طا اور ضا اگر درمیان میں آئیں یا آخر میں آئیں تو وہ ایک ہی شکل میں لکھے جاتے ہیں، ان کی کوئی ہاف شیپ نہیں ہوتی۔ میں ابھی آپ کو لکھ کے دکھاتی ہوں ایک لمبی سی کمبینیشن، تو اس میں آپ کو مزید بتاؤں گی کہ طا اور ضا جو ہے وہ اگر درمیان میں آئیں یا شروع میں آئیں تو وہ کس طریقے سے آتے ہیں۔ آپ ڈفرینٹ کروز لگا لیں، طا کے سامنے بھی اور ضا کے سامنے بھی۔ ایک اور کمبینیشن ہم بناتے ہیں، ایک ہم نے دواد لیا یا سواد لیا، دو کوز بنائے، پھر ہم نے دواد یا زواد میں سے کوئی بھی ایک لیٹر لیا، ڈفرینٹ کوز بنائے، پھر ایک سواد یا دواد لے لیجئے، پھر ڈفرینٹ کوز بنائیے اور اس کے بعد آخر میں آپ طا لگا دیجئے یا ضا لگا دیجئے، یا جو بھی آپ کو پسند ہو، یا دونوں ساتھ میں لکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ لیٹر ہے ہمارے پاس دواد، پھر اس کے بعد سا، پھر ہمارے پاس ہے جی سواد، سواد کے بعد آیا با اور پھر تا، پھر آیا ہمارے پاس با اور پھر دواد، اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ دو ڈاٹس لگا کے تا اور ایک ڈاٹ لگا کے با، اور پھر طا اور ضا۔ یہ طا اور ضا چاہے درمیان میں آئیں چاہے آخر میں آئیں، ان کی پوری شیپ جو ہے وہ یوز ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو ایک تو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور طا اور ضا سمجھانا زیادہ آسان ہے کیونکہ ایز اٹ از ویسے ہی یوز ہوتے ہیں۔ نیکسٹ کمبینیشن ہے ہمارے پاس عین کی اور غین کی۔ عین کو لے لیجئے اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، درمیان سے کٹ لگایا اور عین کی ہاف شیپ لے لیجئے۔ اگر عین شروع میں لگائیں گے تو عین کا منہ کھلا ہوگا اور یہ والی شیپ یوز ہوگی، لیکن اگر عین درمیان میں آیا تو عین کی یہ والی شیپ یوز ہوگی جس کی ایک سائڈ پہ چونچ نکلی ہوئی ہو، یعنی کہ لیفٹ سائڈ پہ ایک چونچ پرومیننٹ ہو، اس کو گول راؤنڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں آگے نیکسٹ لیٹر پہ آپ کو جا کے بتاؤں گی کہ اگر ہم نے اس کو راؤنڈ کر دیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، بچے بھی کنفیوز ہو سکتے ہیں، دو شیپ آپس میں مکس اپ ہو سکتی ہیں۔ تو عین کی درمیان والی شیپ لی، پلس ساتھ میں ہم نے لیا با کو، از اکول ٹو آپ عین کھلے منہ والا لیں جو شروع میں ہم نے یوز کرنا ہے، اور عین بند منہ والا لیں اور آخر میں آپ با لگا دیں، تو دونوں عین کی بھی پریکٹس ہو جائے گی، شروع والے میں اور درمیان والے عین کی بھی، اور ساتھ میں با کے ساتھ اس کا مرکب بنانا بھی آ جائے گا۔ نیکسٹ لیٹر ہے جی ہمارے پاس غین۔ غین کے ساتھ بھی ایز اٹ از ہم ویسے ہی کریں گے، پھر بھی میں اس کو کر کے بتا دیتی ہوں۔ غین کو آپ نے کٹ لگا کے آپ نے ہاف غین کی شیپ لی جو شروع میں یوز ہوتی ہے، اور جو درمیان میں شیپ یوز ہوتی ہے وہ غین کی لیں گے، ساتھ میں چونچ لازمی آپ نے بنانی ہے لیفٹ سائڈ پہ جو میں نے بنائی ہے۔ با کو ساتھ ملا لیجئے اور غین شروع والا، درمیان والا اور آخر میں با، تو اس طریقے سے دونوں غین کی پریکٹس بھی ہو جائے گی اور مرکب بنانا بھی آ جائے گا۔ تو عین اور غین رائٹ سائڈ پہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس مفرد، اور لیفٹ سائڈ پہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس مرکبات۔ نیکسٹ لیٹر ہے ہمارے پاس فا۔ گول منہ ہوگا اور اس کے اوپر ایک ڈاٹ ہے، یہ فا کی جو ہے وہ نشانی ہے۔ فا کو جو ہے درمیان میں کٹ لگا کے فا کی ہاف شیپ لے لیجیے اگر شروع میں یوز کرنا ہے۔ اگر درمیان میں فا کو لگانا ہے تو اس کی راؤنڈ شیپ آئے گی، جیسے میں نے پیچھے کہا کہ غین کی نوک بنے گی اور فا کی شیپ جو ہے وہ راؤنڈ ہوگی اگر درمیان میں یوز ہوا۔ ساتھ میں آپ سین کو ایڈ کریں ایگزامپل کے طور پہ، اب آپ شروع میں جو فا لگاتے ہیں اور درمیان میں جو فا لگاتے ہیں اور ساتھ میں سین ملا کے جو ہے مرکب بنا لیجئے، تو دونوں فا کی پریکٹس بھی ہو جائے گی اور مرکب بھی بن جائے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی قاف۔ قاف کی آپ ہاف شیپ لیں گے اگر شروع میں آپ نے لگانا ہے۔ اگر قاف درمیان میں یوز ہو رہا ہے کسی بھی مرکب کے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ قاف کو اس طریقے سے درمیان کی شیپ جو ہے وہ لگا لینی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ آپ نے عین اور غین کی شیپ میں نوک لازمی بنانی ہے، لیکن فا اور قاف کی شیپ راؤنڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹ غین اور فا میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، بس اس کا خیال رکھیے۔ ساتھ میں سین کو ایڈ کرتے ہوئے آپ نے دونوں قاف کی ایگزامپل یوز کرنی ہے اور ایک مرکب بنا لینا ہے،
ٹھیک ہے جی. تو یہ اب فا اور قاف کی نشاندہی جب آپ نے ایک دفعہ بچوں کو سکھا دی، اب وہ کبھی بھی فا اور غین میں کنفیوز نہیں ہوں گے. لیفٹ سائڈ پہ ہمارے پاس مرکبات ہیں اور رائٹ سائڈ پہ ہمارے پاس کیا ہے جی؟ مفرد. نیکسٹ لیٹر ہمارے پاس آ جاتا ہے کاف، جو باریک کاف آپ کہہ لیں یا ڈنڈے والا کاف کہہ لیں. آپ اس کو کٹ لگائیں گے درمیان سے، ہاف کاف کی شیپ آپ نے لینی ہے اگر شروع میں یوز کیا. اگر درمیان میں یوز کیا تو یہ دوسری والی شیپ آ جائے گی. اب شروع میں اگر یوز ہوا کاف اور درمیان میں، دونوں کمبینیشنز ہم بناتے ہیں. ایسا کریں فا قاف 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 کاف فا، اس طریقے کی کمبینیشن بنائیں. اب موٹا قاف بھی آئے، باریک کاف بھی آئے، ایک تو ان کی پروننسیشن اسٹوڈنٹ کو کرنی آ جائے اور دونوں کو آپس میں ان کا مرکب بنانا آ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسٹ جو میں نے ابھی یہاں پہ ایک کمبینیشن بنائی ہے، آپ اس طریقے سے جو ہے ان کی ڈفرینٹ ڈرلز کروا سکتے ہیں اسٹوڈنٹ سے. نیکسٹ لیٹر ہے ہمارے پاس لام. لام کو درمیان میں کٹ لگائیں گے. شروع میں اگر لام آیا تو ہاف لام ایسے ہوگا، اگر درمیان میں آیا تو دونوں سائڈوں پہ آپ نے اس کے بازو نکالنے ہیں نیچے والی سائڈ سے، پلس آپ ساتھ میں ایسا کریں با کو لگا لیجیے. اب اس کی بناتے ہیں کمبینیشن، ایک، اس کے بعد دو، اس کے بعد تین، پھر آ گیا جی ہمارے پاس ایک چوتھا لیٹر. اب ان کے ڈاٹس لگائیے، لام با لام اور با. شروع والا لام بھی آ گیا اور درمیان میں اگر لام آیا تو دونوں سائڈوں پہ اس کے لیٹر جڑنا ضروری ہیں. یہ دونوں سائڈوں پہ بازو نکلتی ہیں نا، جیسے فا کی نکلی تھی، قاف کی نکلی تھی، تو دونوں سائڈوں پہ لیٹرز جڑیں گے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس میم. میم کی ڈفرینٹ شیپس ہیں آپ کے پاس. آپ ایسا کریں کہ پہلے اس کی شیپ سمجھ لیجئے. ایک میم کی شیپ یہ ہے، دوسری یہ ہے، تیسری یہ ہے. اب اس میم کے ساتھ ڈفرینٹ لیٹر جڑتے ہوئے دیکھ لیجئے. ہم نے با کو میم کے ساتھ جوڑا، پھر ہم نے میم کو با کے ساتھ جوڑا. ڈفرینٹ شیپس یوز ہو رہی ہیں یہاں پہ. پھر ہم اگر درمیان میں میم کو یوز کرنا چاہیں تو شروع میں با لگائیں، درمیان میں میم لگائیں، تا اور دال. ایک موٹی کمبینیشن بھی بن جائے گی، مرکب بھی بن جائے گا. اور میم کو اگر درمیان میں یوز کرنا ہوا تو اس کی آپ کو جو ہے وہ شیپ سمجھ آ جائے گی کہ دونوں بازو نکالیں گے، بگننگ پہ بھی کوئی نہ کوئی لیٹر لگے گا اور اینڈنگ پہ بھی کوئی نہ کوئی لیٹر لگے گا. تو یہ ڈفرینٹ میم کی شیپس آپ کے سامنے. ہوپس ہو کہ ساری شیپ کی جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ چکی اور آپ اس میں کنفیوز نہ ہو. نیکسٹ لیٹر ہے ہمارے پاس نون. نون کو آپ ڈیوائڈ کیجئے، یعنی کہ کٹ لگائیں. نون کی ہاف شیپ لیں، ڈاٹ اس کا اوپر چلا جائے گا، پلس آپ ساتھ میں سین کو لے لیجئے. تو نون اور سین کا مرکب آپ کے سامنے. نون تو بہت زیادہ ایزی ہے، لیکن اسٹوڈنٹ اکثر نون اور با میں کنفیوز ہو جاتے ہیں ڈاٹ کی وجہ سے، تو یہ ذرا تھوڑا سا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس واو. واو ویسے ہی دال کی طرح ہے کہ اس کی بیک سائڈ پہ آپ کروز لگاتے جائیں اور ڈفرینٹ لیٹرز جو ہے وہ جوڑتے جائیں اور اس کا مرکب جو ہے وہ بناتے جائیں. اس کی اینڈنگ پوائنٹ پہ کوئی بھی نہیں لگے گا مرکب بنانے کے لیے، اگر آپ نے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ جوڑنا ہے. اب یہاں پہ ہم پلس با کو جوڑیں گے. با پہلے جڑے گا، ٹھیک ہے، با اور واو آئے گا. اگر آپ نے بعد میں جوڑنا ہے تو بعد میں نہیں جڑ سکتا، دونوں الگ الگ ہی پڑے جائیں گے. تو میں نے دونوں طریقے سے آپ لوگوں کو واو کا بتا دیا ہے. لاسٹ پہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں ہا کی شیپس. اب آپ کے سامنے جس طرح میں نے میم کی شیپس لکھی تھی ویسے ہی میں ہا کی جو شیپس ہیں وہ لکھتی جاؤں گی اور ڈفرینٹ لیٹرز جو ہے وہ اس کے ساتھ جوڑتی جاؤں گی. ہا یہ دونوں اکیلے ہیں شروع والے، اور جو بعد والے ہیں ان کے ساتھ ہم نے با ہا اور با ہا. با کو میں نے جوڑ دیا اور مرکب بنا دیا کہ ہا کا مرکب اس طریقے سے بنے گا. نیکسٹ لیٹر ہے ہمارے پاس حمزہ. حمزہ کسی کے ساتھ بھی نہیں جڑتا، وہ ہمیشہ سیپریٹ ہی آتا ہے. لاسٹ پہ آ جاتا ہے ہمارے پاس یا. یا کو کٹ لگائیں اور یا کے 2 ڈاٹس نیچے لگا لیں گے. دونوں شیپس اس کی یوز ہوتی ہیں. یا کو با کے ساتھ ملا لیں، اگزامپل کے طور پہ سین کے ساتھ کر لیں. ایک لکھ لیں یاسین، اس کا مرکب بن گیا آپ کے سامنے، اور ایک لکھ لیں یابا. اس طریقے سے یا کو آپ کمبائن کریں کہ کسی بھی لیٹر سے مرکب جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. چلیں جی اب سٹارٹ کرتے ہیں جی قرآن کی تلاوت. لیسن ہے ہمارا آیت نمبر 116 سے. جہاں جہاں پہ غنے ہوتے جائیں گے وہاں وہاں پہ آپ نے غنے کا نشان جو ہے وہ لگاتے جانا ہے میرے ساتھ ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما
يقول له كن فयकून। एक ये गुन्ना है, दूसरा यहाँ पे और तीसरा नून साकिन के बाद फा है तो यहाँ पे गुन्ना है। ठीक है, 3 गुन्ने हैं इस आयत में। وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون। यहाँ पे एक मैंने वक्फ लिया है, फिर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वक्फ ना लूँ तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा? अदलूं वाला, यहाँ पे भी गुन्ना होगा। ठीक है, शफाअतूं वाला, तो यहाँ पे भी गुन्ना होगा अगर मैंने यहाँ पे वसल करना हो। लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पे वक्फ किया है तो यहाँ पे तनवीन भी ड्रॉप होगी, दोनों नुक्ते भी ड्रॉप होंगे, यहाँ पे भी तनवीन ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है जी। وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا। अगर वक्फ करना हो तशदीद के ऊपर, नून की तशदीद स्पेशली, तो वहां पे हुन्ने के साथ वक्फ होगा। कैसे पढ़ा जाएगा? फ़अतम्महुन, तो गुन्ना अदा होगा। ठीक है, जबर ड्रॉप हो जाएगी लेकिन नून मुशद्दद जो है ना यहाँ पे, इसका गुन्ना हम अदा करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए। क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदि ज़्ज़ालिमीन وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين
والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر। मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो वहां पे गुन्ना होता है, ठीक है। ये मीम साकिन के कवायद में से है तो यहाँ पे निशान लगा लीजिए। قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب عليना। बाज साकिन है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कलकला होगा। बाज दफा आइन आ जाता है तो कुछ लोग इसका कलकला ड्रॉप कर दे, वतुब अलैना पढ़ देते हैं, नहीं वतुब अलैना, ठीक है। यहाँ पे आपने कलकले को जो है वो वाज़िह रखना है। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िह नफ़्सह वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما
أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ٹھیک ہے، یہاں پہ اگر میں نے وقف کیوں کیا ہے تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ ہاں کے نیچے اگر کھڑی زیر ہے تو ڈراپ کرتے ہوئے آپ نے کیسے پڑھنا ہے، بی کچھ لوگ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اس کو جوائن کریں تو کیسے پڑھا جائے گا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. چلے جی، آیت نمبر 141 تک آپ کا لیسن آج مکمل ہو گیا ہے اور ساتھ ہی پارہ نمبر 1 جو ہے الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے قواعد سیکشن میں یا تلاوت کے سیکشن میں تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھ لینا ہے. مجھے دے اجازت، انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.